اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے محترم سامعین صلوات محمد وعلى محمد. میرے محترم سامعین اکرام، ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج مجلس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. آج اور انشاءاللہ تمام مومنین خصوصی دعا بھی کریں گے. آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں آل محمد کی ولایت سے متمسک فرمایا. اس رب کائنات کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو رکھا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے، محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا. وما محمد مائے نافیہ، یعنی ماں سے پہلے محمد کچھ نہیں، محمد کچھ بھی نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے. یعنی محمد کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، صرف میرا رسول ہے. یعنی کتنا اپنا پن ہے جو اللہ نے ذات محمد کے ساتھ کیا. اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارا کچھ نہیں لگتا، صرف وہ میرا رسول ہے. اب ہم اگر عرض کریں یا اللہ زہرا کا بابا ہے، اللہ کہے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں میرا رسول ہے. میں کہوں حسنین کے نانا ہے، کہے گا نہیں میرا رسول ہے. علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، کہا نہیں میرا رسول ہے. ابو طالب کے بھتیجے ہیں، کہا نہیں میرا رسول ہے. میں کہوں یا اللہ تو نے اتنے سارے رشتے بنائے بھی خود ہی ہیں،
اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جو محمد صرف میرا رسول ہے، میں دنیا والوں کو یہی بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسی کا کچھ نہیں لگتا سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے۔ ایسا محمد جو صرف میرا رسول ہے اگر کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور ایسا محمد جو فقط میرا رسول ہے اگر کسی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے تو یہ نانا نے نواسوں کو نہیں اٹھایا بلکہ رسالت نے اٹھایا ہے۔ اور ایسا محمد جو علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر بت توڑنے کے لیے اٹھا دے تو یہ بھائی نے بھائی کو نہیں اٹھایا بلکہ رسالت نے اٹھایا ہے۔ اور ایسا محمد جو فقط میرا نبی ہے اگر اپنی کسی بیوی سے ناراض ہو جائے تو یہ شوہر بیوی سے ناراض نہیں ہوا بلکہ رسالت ناراض ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ برائے خشنودی ختمی مرتبت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ شان مصطفیٰ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنائیت میں اپنا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ہے، یہ صرف اور صرف میرا رسول۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے اس دنیا میں کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو رسول بنایا ہے۔ ان 313 رسولوں میں اللہ نے 5 کو اولی العزم پیغمبر بنایا ہے، 5 کو اولی العزم پیغمبر بنایا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے قرآن کی تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ، میں نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آیت قرآن بتا رہی ہے کہ سب رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں، تو جب رسول ایک جیسے نہیں ہیں تو رسول کے ماننے والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو جب سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کے ماننے والے کم از کم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ 313 رسول ہیں، باقی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ ان 313 میں 5 کیا ہیں؟ اولی العزم پیغمبر۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان نبیوں کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم رسولوں جیسے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان رسولوں جیسے ہیں، اور ان 313 رسولوں میں یہ طاقت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ ہم اولی العزم پیغمبر جیسے ہیں۔ جو اللہ نے 5 اولی العزم میں آئے ہیں ہم ان جیسے ہیں، اور ان 5 اولی العزم میں سے 4 نبیوں کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم زہرا کے بابا جیسے ہیں۔ برائے خشنودی سید الانبیاء بلند تر صلوات۔ اللہ صلی علی کہ زہرا کے وعلی۔ ان 5 اولی العزم پیغمبروں میں سے 4 پیغمبروں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم زہرا کے بابا جیسے ہیں۔ اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ خداوند عالم نے بتا کہ جب 1.25 لاکھ نبی جس جیسے نہ ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو ہو بہو محمد جیسا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی۔ جو ہو بہو محمد جیسا۔ اب لوگ اعتراض کرنے والے تو یہ اعتراض کر کے کہیں گے یہ کیسی کتنی بڑی بات کی، نبی جب نبی جیسے نہیں ہے تو علی نبی جیسے کیسے ہوگے؟ میں نے کہا ایسی دلیل دوں گا کہ اہل سنت بھائی ہم سے تم لوگوں سے پہلے، شیعہ سے پہلے اہل سنت اس بات کو تسلیم کریں گے۔ وہ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں خدا رسول اللہ جب ہجرت کر کے آئے نا، جب مدینے میں پہنچے، اب جو وہ مواخات آپ کو یاد ہے، وہ جو اخوت کی تھی، اخوت کی گئی، اب وہاں پر بھائی بھائی بنائے گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں پر ایک کو ایک کا بھائی بنایا گیا، ایک کو دوسرے کا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا گیا۔ اب وہاں پر بھائی کس بیس پہ رسول نے بنایا؟ جو جس جیسا تھا
واہ 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 واہ، جو جس جیسا تھا اس کو اس جیسے کا بھائی بنا دیا۔ بھائی بنایا۔ ابو بکر عمر جیسے تھے اس لیے ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا۔ عبد الرحمن عثمان جیسا تھا اس لیے عبد الرحمن کو عثمان کا بھائی بنایا۔ سلمان اور ابو ذر جیسے تھے تو سلمان اور ابو ذر کو بھائی بنایا۔ اب جب سب کو بھائی بنا چکے نا تو کہتے ایک کونے میں علی مرتضیٰ بیٹھے تھے، اپنا سر جھکا کر رو رہے تھے۔ وہاں پہ الفاظ روایت کہتے ہیں رونا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو آگے۔ کہا یا علی تو کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی اگر تو ان جیسا ہوتا، اگر تو ان میں سے کسی جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بناتا۔ یاد رکھ تو میرا بھائی ہے کیونکہ تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ سے ہوں، تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، کیونکہ تو مجھ جیسا ہے، تو مجھ جیسا اور میں تو جیسا۔ اگر تو ان میں سے کسی جیسا ہوتا، جس کا جو ضمیر تھا، جس کی جو فطرت تھی، جو جس جیسا تھا اس کو اس جیسے کا اللہ رسول اللہ نے بھائی بنایا۔ اب ایک دفعہ ایک رضیلہ ہے یا رسول اللہ آپ ہماری یہ قسمت ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا نبی ہمیں ملا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہر نبی کا ایک معجزہ تھا، ہر نبی کا ایک معجزہ تھا، یعنی فرشتوں کا آدم کے سامنے جھک جانا یہ آدم کا ایک معجزہ تھا۔ طوفان سے کشتی کو نکال کے لے جانا یہ حضرت نوح کا معجزہ ہے۔ آگ کو گلزار بنا دینا یہ جناب ابراہیم کا معجزہ ہے۔ عصا کو اژدہا بنا دینا یہ جناب موسیٰ کا معجزہ ہے، اور ٹھوکر سے مردوں کو اٹھا دینا یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ تو کہا آپ جو نبیوں کے نبی ہیں آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو سرور کائنات مسکرا کے کہتے ہیں میرے معجزے کو علی کہتے ہیں، میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ دنیا کا سرور کائنات کا معجزہ تھا قرآن، سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن، یعنی صامت قرآن۔ علی تھا ناطق قرآن، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں میرا سب سے معجزے کا نام علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ کے معجزے کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، جس کو رب کائنات کہتی ہے مظہر العجائب۔ اب آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ایک نعت کا ایک فقرہ بنایا گیا ہے جس کو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا کہ میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے ورگا تیرے نال دا۔ یہ بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا؟ کہ ہم محمد جیسا کوئی نہیں، یعنی اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم اسی لب کے لیاواں کتھوں، یعنی اسی لب آنگے بھی تعمی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں لبنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ واہ واہ، اگر اتنا ہی شوق ہے نا لبنے کا تو ہم کہتے ہیں آؤ در محمد و آل محمد پر ایک ہی چادر کے نیچے 5 دکھائیں گے جو نبی جیسے تھے۔ آؤ میں تمہیں دکھائیں نبی جیسے تھے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی جیسا کون ہے؟ جو ان جیسا نہیں ہے، جو ان میں سے کسی جیسا، اور وہ بھی اصحاب کی زبانی، مسلمانوں کے اصحاب کی زبانی۔ اب دیکھیں مسجد میں پہلی خلافت بیٹھی ہے، منبر پر حضرت ابو بکر صدیق بطور خلیفہ بیٹھے تھے، سامنے تھی مسجد کے سین کے بعد دروازہ، اس دروازے سے باہر ابو بکر کی نظر پڑی کہ مولا امیر کائنات گزر ہیں، پیچھے پیچھے امام حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ منبر کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے سین سے باہر آئے، باہر آ کر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اب 4 قدم گزرے تھے، مولا علی نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مجھے حسن کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی، میرا پتر کدھر گیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ابو بکر نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا
اور جناب ابو بکر ایک دم جناب امیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا علی ان ڈاڑی آنکھوں سے مجھے نہ دیکھیں، میں نے آپ کا پتر سمجھ کے نہیں اٹھایا بلکہ محمد کی شبیہ سمجھ کر اٹھایا۔ برائے خوشنود جناب امام حسن سبز کباب بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں آپ کا بیٹا سمجھ کے نہیں، میں ہوں بہو محمد کی شبیہ سمجھ کر میں حسن کو اٹھا رہا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کا صدیق اکبر کہہ رہا ہے کہ حسن رسول جیسے تھے، واہ واہ بے شک، رسول جیسے جیسے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک سین تھا، سین ایک ہی سین میں جناب ابو بکر صدیق بھی کھڑے، ساتھ میں جناب عائشہ صدیقہ بھی کھڑی ہیں۔ اس طرف ایک دفعہ رسول اللہ کھڑے تھے، دوسری طرف جناب علی مردہ کھڑے، یعنی ایک ہی سین ہستیاں چار، ایک ہی سین میں ہستیاں کتنی؟ چار، ایک صدیق اکبر مسلمانوں کا صدیق اکبر، دوسرا صدیقہ، اس طرف صادق، ادھر علی مردہ، ایک ہی سین اور ہستیاں چار۔ یہ جو چار ہستیاں کھڑی تھی تو ایک دم کہتے کہ ایک دفعہ یا رسول اللہ نے کہا کہ یا ابا بکر، یا ابا بکر، بھائی اے ابو بکر میری بات سن، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا یا ابو بکر۔ تو جناب ابو بکر نے رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں، واہ واہ، علی مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا یہ کیا بات ہوئی، بھلا آپ کو رسول رہے ہیں، آپ دیکھ علی کی طرف رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، تجھے اس بات کا نہیں پتا ہے کہ بڑے سید کو سننا عبادت ہے، چھوٹے سید کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ کون کا؟ جناب ابو بکر مسلمانوں کے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جو عبادت کرے اور جس کو دیکھنے سے عبادت ہو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک جو دیکھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اور جس کو دیکھ کر عبادت ہو رہی ہے وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہوگی؟ تو علی کے چہرے کو دیکھنا مسلمانوں کا خلیفہ کا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کہتے ہیں مکہ مکرمہ تھا شہر، خلافت ثانی کا واقعہ ہے، دوسری خلافت کا واقعہ۔ اب دوسری خلافت میں طواف کعبہ ہو رہی، ایک طواف کعبہ کے درمیان ایک بندہ تھا، وہ کیا کر رہا تھا کہ اس نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا، تو حضرت علی وہاں پر طواف کر رہے تھے، تو حضرت علی نے آ کے اس کے ایک دفعہ اس کو ڈانٹا لگا کے کہا کہ حیا کر، اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ کیا کیا جی اس نے، وہ پھر اگلے چکر پہ آیا تو وہ پھر وہی، پھر حضرت علی نے اس کو پیچھے سے ایک منع کیا کہ کیا کر رہا ہے، یہ تجھے نہیں پتا یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر تیسرے چکر پہ بھی اس نے یہی کیا۔ اب یہ تین تعداد ایسی تھی کہ وجہ اللہ کو غصہ آ گیا اور ایک اس کو تھپڑ رسید کیا۔ اب جیسے اس کو تھپڑ پڑا نا تو وہ روتا ہوا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گیا، جو مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی، اور آ کے کہتا ہے جی روتے روتے گال پہ ہاتھ رکھا ہوا اور رو کے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، گھر اللہ کا، حکومت آپ کی، مرضیاں علی کرے، گھر اللہ کا، حکومت آپ کی، آگے علی کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ جناب عمر فاروق نے کرسی کو چھوڑا اور دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے منہ پہ تماچا مارا اور مار کے کہتے ہیں تو اس کی شکایت کرنے آیا ہے جو اللہ کا ولی ہے، تو اس کی شکایت کرنے آیا ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے بھئی حکومت آپ کی ہے، تخت آپ کا ہے، آپ بھی کچھ کہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کہا کہ تجھے وجہ اللہ نے دیکھا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، بتا میں رضی اللہ کیا کروں۔ عین اللہ نے تجھے عین اللہ نے دیکھا،
ید اللہ. ید اللہ نے مارا. تو بتا میں رضی اللہ کیا کروں؟ ہاں. یعنی یہ جو وجہ اللہ، کرم اللہ، عین اللہ. عین اللہ، یہ جناب خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں. کیا ہے جناب امیر؟ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی کرم. اب یہ دو واقعات ہو گئے نا، اب تیسرا بھی تو ہونا چاہیے. تو بے شک. تیسرا واقعہ کیا ہے؟ جناب حضرت عثمان، جناب عثمان غنی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابی نے، ان کے صحابی نے حضرت عثمان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ یا خلیفہ آپ یہ بتائیے کیا یہ بات سچی ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتا تھا؟ تو حضرت عثمان نے کہا ہاں رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتی. نہیں ہوتا تھا. تو اس نے آگے سے کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ تمہیں ویسے ہی پتا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہتے دیکھو وہ ہے رسول، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، رسول سے آگے اپنے قدموں کو ایک قدم آگے بڑھ. مت لے جانا. یعنی ہر حلالی پہ ضروری ہے کہ وہ رسول کے پیچھے رہے. بے شک بے شک. کوئی بھی رسول کے آگے نہ ہو. نہیں آ سکتا تھا. تو جب رسول کے آگے نہیں آ سکتا تھا تو اب جب سورج سامنے سے پڑے گا، اب ہم سب پیچھے ہوتے تھے، رسول آگے ہوتے تھے، تو اگر سورج سامنے سے پڑے گا تو سایہ پیچھے کی طرف آئے گا. تو اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا ہاں ہاں. کہ میرے حبیب کے سائے پہ کسی عثمان کے یا سلمان کے قدم آئیں، واہ 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 واہ. کسی عثمان عثمان کے یا سلمان کے قدم آئیں. اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں بنا. ختم کر دیا. تو میں نے کہا مولانا پھر یہ ایک جیسے کیسے ہوئے؟ واہ 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 واہ. جس کے سائے پر قدم نہ آئے، جو قدم رکھنے کی جرت نہ کرے، اسے حضرت عثمان کہتے ہیں. اور جو بت توڑنے کے لیے رسول کے شانوں پہ قدم رکھ کے کھڑا ہو جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جو رسول کے قدموں شانے پہ کھڑا ہو کر بت توڑ دے. تو جس کے قدم نہ آئے، اور یہ بڑی بات ہے، کہتے ہیں یہ سب ایک، اب یہ ایک جیسے کبھی نہیں. خود صحابہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہم جیسے نہیں تھے. اسی طریقے سے دیکھیے ایک دفعہ نا رسول اللہ نے ممبر پہ کہا کہ الزمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ کیا نہیں. کوئی ایسا شخص جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر سے زیادہ آسمان نے سایہ کیا نہیں، زمین نے اٹھایا نہیں، جو ابو ذر سے زیادہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی رسول کی اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ صدیق صحابہ میں صرف ابا ذر، بے شک بے شک. صدیق جو ہے وہ صرف ابو ذر ابو ذر. اس سے زیادہ سچے انسان کو. اس کے علاوہ کوئی وہ ان سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو ذر جو ہے وہ دوڑتے دوڑتے جب یہ سنا تو آگے دوڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ کیا نہیں، تم سے زیادہ سچا کوئی نہیں. انہوں نے کہا تیرے سچا کہنے بھائی میں اپنی جان قربان، میں اپنی جان قربان. مجھے ایک مسئلہ بتائیے یا رسول اللہ، اب میں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کے صحن میں چکی چل رہی تھی مگر چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا. چکی چل رہی تھی لیکن چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا. تو رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ جبرائیل تھا جو فاطمہ کی مدد کے لیے آتا ہے، وہ آ کر مدد کرتا ہے. تو اب میں مسلمانوں سے یہ ایک بات کہوں کہ جس زہرا کا غلام علیہ السلام ہے اس کا شوہر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ علی مرتضیٰ، ان کے فضائل اور کمالات کی کوئی حد نہیں. بے شک بے شک بے شک. القرآن والی والی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے.
اب یہ بڑی بڑی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی عمر انہوں نے حضرت علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح رسول کے آگے کوئی نہیں آ سکتا تھا، واہ 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 واہ، اسی طریقے سے نفس رسول ہونے کی وجہ سے علی کے آگے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، بے شک کوئی علی کے آگے نہیں آ سکتا۔ نہیں آ سکتا تھا۔ اور خود رسول اللہ نے یہ کہا، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں، اگلا جملہ بھی ہے کہ اللہم ادر الحق، اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، یعنی علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے۔ تو میں کہوں ملا جی جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کیسے آ گیا؟ نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، بھئی جو علی حق کے پیچھے نہیں آیا، اللہ کے رسول دعا کرے نا کہ جہاں جہاں علی جائے جدھر جدھر ادھر ادھر حق کو پھیر دے، حق کو موڑتا جا، یعنی علی آگے آگے حق پیچھے 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 ہے، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے۔ پیچھے پیچھے ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کائنات کی پوری، اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، جب تلقین میت پڑھتے ہیں، میت میں جب دفن کرتے ہیں وہ تلقین نہیں پڑھتے، وہاں پر ہم حق کی فہرست سب کو گنواتے ہیں نا، کہ یہ حق ہے، کہ یہ بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، منکر بھی حق ہے، نکیر بھی حق ہے، رسول بھی حق ہیں، کتابیں بھی حق ہیں، جتنے نبی آئے وہ سب حق ہے۔ زمین کیا ہے؟ حق ہے۔ عرش کیا ہے؟ حق ہے۔ لوح کیا ہے؟ حق ہے۔ کرسی کیا ہے؟ خود محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اتنے سارے حق، وہ یہ نہیں کہا کہ یہ حق، اللہ نے کہا حق علی کے بعد ساتھ ہے، یعنی پوری کائنات علی کے ساتھ ہے، کوئی بھی علی سے جدا نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں، جن کا مربع، جن کا ہم سوچ بھی، تصور بھی۔ میں نے آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے جشن میں ایک جملہ کہا تھا کہ امام حسن نے یہ کہا تھا کہ میں حسن اگر کھڑا ہو جاؤں اور سالوں سال اگر میں وہ فضائل پڑھوں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو میں حسن مجتبیٰ وہ فضائل نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی میں نے وہی کہا تھا کہ جب حسن مجتبیٰ جیسی ہستی اگر وہ فضائل محمد و آل محمد نہیں پڑھ سکتی، تو ہم جیسے علی کے فضائل کہاں سے پڑھ سکتے؟ بے شک۔ تو عزیزان، آج کی وہ دن ہے جب امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہو۔ ماہ مبارک رمضان کی 19 کی ضربت، کہ یہ 40 ہجری کا رمضان ہے جہاں زینب یتیم ہو گئی، 19 کا یہ ماہ محرم، ماہ رمضان کہ حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ جس رات کو ضرب لگی نا، جس دن شب ضربت تھی، علی مرتضیٰ رات پوری یعنی علی نے بے چینی میں گزاری تھی۔ کہتے ہیں کہ کبھی صحن میں ہوتے، کبھی حجرے میں چلے جاتے، کبھی باہر آ کے دیکھتے، آسمانوں کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ کبھی علی مرتضیٰ باہر آ کے ان ستاروں کی طرف دیکھتے، صبح صادق کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اے ستاروں، جب سے علی اس دنیا میں آیا نا، تم نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا، لیکن علی نے تمہیں نکلتے ہوئے ضرور دیکھا۔ وہ علی جب رات کو افطاری ہوئی تو جناب ام کلثوم نے 3 چیزیں رکھی۔ کون سی 3 چیزیں رکھی؟ کہتے ہیں کہ نمک رکھا، ایک جو کی روٹی رکھی اور ایک دودھ کا گلاس رکھا۔ تو علی مرتضیٰ رو کے کہتے ہیں کہ بیٹی تجھے نہیں پتا کہ علی کو اس دسترخوان پہ 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں جناب ام کلثوم نے کہا کہ میں فٹافٹ نمک اٹھا لوں۔ تو علی اس سے پہلے کہ جناب ام کلثوم نمک اٹھاتی، علی نے دودھ کا گلاس اٹھا کے دیا، کہتے ہیں کہ یہ دودھ لے جا، کوفے میں یتیم بہت ہیں جنہیں ان دودھ کی ضرورت۔ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ جب رات کو نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی جگہ پہنچے کہ جب مسجد کے صحن میں آئے، اپنے ہی قاتل کو
ٹھوکر مار کے اٹھایا، اٹھ وقت اذان ہے۔ کہتے ہیں علی نے گلدستہ اذان پر جا کر خود اذان دی ہے، اور ایسی اذان تھی کہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں نے 2 اذانیں بہت مشکل سے سنی ہیں، ایک کوفے کی وہ 19 کی صبح کی رمضان کی وہ اذان، اور ایک کربلا میں 10 محرم میں علی اکبر کی اذان۔ کہتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی نا، کہتے ہیں کوفے میں زلزلہ آنے لگ پڑا، زمین ہلنے لگی۔ اب علی نے اللہ جانے کیسے نماز مکمل کی ہے، اب جیسے ہی علی کے سر پہ ضرب لگی، ضرب لگتے ہی علی نے صرف ایک ہی جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے جبرائیل صدا بلند کرتا رہا کہ قد قتل امیر المومنین، آج میرا مولا قتل ہو گئے، آج میرا مولا شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب مصلی پہ تھے نا تو امام حسن سے کہا کہ نماز مکمل کراؤ۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، اب بیٹے سامنے آئے نا تو کہتے ہیں جناب غازی عباس، مولا عباس نے دونوں پاؤں میں جوتیاں پہنائی ہیں۔ اب علی کو سہارا دے کر ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا۔ اب جب دونوں نے اٹھا کر چلنے لگے نا تو علی تھوڑی دیر چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ سے قدموں پہ چلا نہیں جاتا، حسن بیٹا مجھے نیچے لٹا، حسن بیٹا مجھے کسی چادر یا دری پہ لٹا کر لے چلو۔ اب کہتے ہیں کہ چادر اور دری پہ علی کو لٹایا گیا۔ اب علی کو اٹھا کر جیسے چلتے رہے، ساتھ میں ہزاروں چاہنے والے علی کے اس کے ساتھ قافلے کے چلتے رہے کہ راستے پوری میں علی مرتضیٰ کبھی حسن سے کہتے بیٹا حسن رونا نہیں ہے، کبھی حسین سے کہتے حسین بیٹا تو نے رونا نہیں ہے، کبھی عباس سے کہتے عباس رونا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اس کو یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ آزاداروں پورے راستے علی بیٹوں کو نہ رونے کی تلقین کرتے رہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک منزل پر پہنچے تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ یہ جو میرے اصحاب ہیں نا، ان سب سے کو واپس چلے جائیں۔ علی کہتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے زخم کی وجہ سے پریشان ہے۔ کہا نہیں، ان سے کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ ابھی یہاں پر ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلے گا میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی اور وہ رونا شروع کریں گی۔ اب جیسے ہی روئیں گی ان کے رونے کی آواز باہر آئے گی، علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ یہ میری بیٹیوں کی آواز سنے۔ اور جیسے ہی چلے جائیں، جانے سے پہلے علی مرتضیٰ نے کہا اچھا اب ایسے کرو، مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کرو، میں اپنے قدموں سے چل کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ کے سر زخمی ہے، آپ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر میں اپنے قدموں سے چل کے جانا چاہتا ہوں، کیوں جیسے دروازہ کھلے گا میری بیٹی زینب مجھے دیکھے گی، میں نہیں چاہتا اپنے بابا کو اس طرح دیکھے۔ کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو لا کر بٹھایا گیا۔ اب جیسے ہی لا کر بٹھایا گیا نا، وہ علی میں نے بتایا جو پورے راستے امام حسن و حسین کو کہتے رہے نہ رو، جناب عباس کو کہتے رہے نہ رو، کہتے ہیں وہی علی جب بستر پر پہنچے نا تو بیٹیاں سامنے آئی۔ اب جیسے ہی بیٹیاں سامنے آئی نا، علی مرتضیٰ جیسا شیر بھی رونے لگ پڑا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور اتنا روتے رہے، میں کہوں کہ جیسے ہی امام حسن بڑے ان کا بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا حسن اب مجھے پتا ہے میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے اللہ کے اس دین کے لیے تلوار اٹھائی تھی، میں نے بڑے بڑے مشرکین کو قتل کیا ہے، اب مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد یہ میری اولاد سے بدلے لیں گے، میری اولاد سے بدلے لیں گے۔ حسن مجتبیٰ رو کے کہتے بابا تم آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم بیٹے ہیں نا آپ کا بدلہ دینے کے لیے۔ علی رو کے کہتے ہیں اگر یہ صرف بیٹوں تک رہتے تو مجھ علی کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے بعد انہوں نے میری بیٹیوں سے بھی بدلے لینے ہیں، کبھی اس بازار تو کبھی اس بازار۔ کہتے ہیں علی مرتضیٰ زخم کی شدت رہی، 19 کا دن گزرا، 20 کا آیا۔ کہتے ہیں طبیب کو بلایا گیا، اور طبیب کو بلا کر طبیب نے جب کہتے ہیں زخم کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کی حالت مولا کی سخت ہے، شہادت ہونی ہی ہونی ہے۔ حسن اگر آپ چاہیں اس شدت کو کم کرنے کے لیے دودھ منگا کر علی کو پلائیں، دودھ منگا کر علی کو پلائیں، علی کو پلائیں۔ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے لیے ابھی صرف طبیب نے اتنا ہی کہا کہ علی مرتضیٰ کے لیے دودھ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کوفہ کے یتیم سارے دودھ لے کر دروازہ علی پر اکٹھے ہو گئے۔ کہتے ہیں کوفے کے سارے یتیم پیالے بھرے ہوئے دودھ لے کر علی کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔
کہ آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ہم اپنے مولا و آقا کو یہ دودھ پیش کریں گے۔ میں نے کہا یا علی ابھی دودھ آپ نے مانگا نہیں تھا، امام حسن نے مانگا نہیں تھا، صرف لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اس ضرب کی شدت کو کم کرنے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا وہ کیا وقت ہوگا کربلا میں جب حسین 6 مہینے کے علی کو اٹھا کر اپنے اشقیاء سے کہیں گے میرا پانی دے دو، میرا بیٹا یہ پیاسا ہے، میرا بیٹا یہ 6 مہینے کا پیاسا ہے، 6 مہینے کا بیٹا میرا پیاسا ہے۔ آزادارو، آزادارو، علی اصغر کی وہ موت تھی کربلا میں جو حسین جیسا صابر نہ اکبر کے لاشے پہ رویا، نہ عباس کے لاشے پہ رویا، نہ اب کٹے ہوئے بازو اٹھا کے رویا، نہ قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے رویا۔ اب کہتے ہیں نا کہ جب علی اصغر کی لاش کو اٹھا کر امام حسین نے ایک گریہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے، میں نے کس طرح سے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا۔ تو میں بتاؤں کیسے پانی مانگا تھا، کہتے 10 لاکھ کا مجمع تھا، اکیلا زہرا کا بیٹا رو رو کے پانی مانگ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں جب جناب رباب کے پاس جناب حسین پہنچے نا تو جناب حسین نے آ کر جناب رباب کہتی ہے کہ اتنا غریبوں کی طرح کیوں رو رہے ہو، آپ کو اتنا غم ہے مولا میرے بیٹے کی شہادت کا۔ کہا میں اس وقت اس ظالم نے اصغر کو تیر مارا تھا جب میں اپنے بیٹے کا بوسہ لے رہا تھا۔ وہ علی مرتضیٰ، آپ نے دودھ مانگا نہیں لیکن یتیم پانی دودھ لے کر آپ کے دروازے پہ آ گئے۔ کہتے ہیں مولا میرے کائنات جب وصیتیں شروع کی نا، اب ایک وصیت انہوں نے کی، سب کو بلا کر سب کے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے، سب کے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے پاس ہر کسی کے ہاتھ دیا ہے۔ اب جیسے ہی ایک طرف جناب ام البنین بھی دیکھ لیں کہ میرا بیٹا عباس، اس کا بازو کسی کو نہیں دیا، میرا بیٹا عباس کا بازو کسی کو نہیں دیا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد رو کے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے عباس کو بلاؤ۔ اب عباس کو بلایا اور ساتھ میں کہا کہ میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ اب جیسے ہی مولا حسین کو بلایا، اب حسین مولا کو بلا کر عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا اور جناب عباس سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا تو میرا بیٹا ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، جس طرح میں اپنے نبی کے لیے وفادار رہا اسی طریقے سے تو بھی میرے حسین کا وفادار رہنا۔ آزادارو، اب ساری وصیتیں پوری ہو گئی، علی مرتضیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی کوفے کے اس گھر میں بیت الشرف میں جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کمرہ آج بھی محفوظ ہے جہاں پر علی کو غسل و کفن دیا گیا۔ اللہ جانے جب غسل و کفن دے دیا گیا نا، اب ظاہر بات ہے جنازہ بھی اٹھایا ہوگا، میں کہوں گا یا علی کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کو غسل بھی مل رہا ہے، آج آپ کو کفن بھی مل رہا ہے۔ ہائے وہ غریب الحسین کہ جو کربلا کے میدان میں 2 دن بغیر کفن کے رہے۔ علی مرتضیٰ کو اٹھایا گیا، اب وہ جب میں تابوت لے جانے لگے نا تو تابوت لے جاتے ہوئے مولا نے کہا کہ ایک جگہ پہ آئے گا وہاں پر یہ تابوت میرا حوالے کر دینا، حسن بیٹا میرا تابوت حوالے کر دینا۔ مولا حسن، مولا عباس، 18 بیٹے علی کا تابوت لے کر چلے۔ اب جیسے ہی تابوت دے کر نا امام حسن مجتبیٰ پیچھے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابہ تھا، یعنی کھنڈر جگہ تھی، وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی، این صاحبی، این صاحبی۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا وہ آواز سنی تو اب وہ امام حسن کے ساتھ جب وہاں پر گئے تو کہتے ہیں کہ دیکھا ایک اندھا بھی تھا اور معذور بھی تھا، اور اس کے پاس جا کے کہتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے، وہ ایک امیر تھا جو آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، آج 3را دن ہو گیا ہے وہ مجھے کھانا دینے کے لیے نہیں آیا۔ امام حسن مجتبیٰ رو کے کہتے ہیں وہ کیسا تھا؟ کہا کیسا نہیں، مجھے نہیں معلوم کیسا تھا، جیسے ہی وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا تو تلاوت قرآن کرتا تھا تو یہ پورے در و دیوار سے قرآن کی آواز آتی تھی،
اور نے کہا دوسری نشانی کیا ہے؟ امام حسن کو رو کے وہ نابینا کہتا ہے ایک نشانی یہ ہے جیسی خوشبو آپ میں سے آ رہی ہے نا ویسی خوشبو اس میں سے آتی تھی۔ امام حسن نے رو کے کہتے ہیں وہ میرا بابا علی تھا جو تجھے آ کر کھانا کھلاتا تھا، جو تجھے آ کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ تو اس وقت امام حسن اس کے باہیں اس کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں تو مجھے میرے بابا کا پرسہ دے، میں تجھے تیرے مولا کا پرسہ دیتا ہوں۔ اور وہ رو کے کہتا ہے مولا جہاں پر مولا کو دفن کیا مجھے ایک مرتبہ وہاں لے جائیے، میرا امیر میری خدمت کرتا رہا۔ اب کہتے ہیں اس بزرگ کو، اس نابینا کو امام حسن لے کر گئے نا، کہتے ہیں اس نے وہیں پر جا کے سر کو ٹکر مار کے کہا مولا جب آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس دنیا میں رہ کے کیا کروں گا؟ میں نے کہا علی کی شہادت وہ شہادت تھی کہ صرف زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئی بلکہ کوفہ کا ہر یتیم پھر یتیم ہو گیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبولیت کے درجہ عطا فرما۔ خداوند عالم تمام مومنین کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرما، سب مومنین کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خداوند عالم جتنے مومنین بے روزگار ہیں حضرت زہرا کے صدقے میں اعلیٰ ترین روزگار نصیب فرما۔ جعفری آرگنائزیشن خداوند عالم کے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ خداوند عالم سیاہ ملٹی میڈیا ٹیم خداوند عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جن جن مومنین نے التماس دعا کا ہے خصوصاً یہ پیج کے اوپر اب بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، خداوند عالم سب کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو محمد و آل محمد کے مشن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم سب مومنین جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں انہیں آباد و شاد فرما۔ خداوند عالم یہ جو مہلک وائرس کرونا اس وقت پوری دنیا کو اپنی جگیڑ میں ہے، خداوند عالم حضرت زہرا کے صدقے میں مولا امیر کائنات کے اس زخمی سر کے صدقے خداوند مولا علی کا جو ضرب کا واسطہ اس شہادت کا واسطہ ہے، بی بی زہرا کی عزت و عظمت کا واسطہ ہے، اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ تمام مومنین کو خداوند عالم اس سے حفظ و امان عطا فرما۔ خداوند عالم وہ رونقیں ہیں وہ بارگاہوں کی وہ رونقیں اور ہمارے اماموں کے حرم دوبارہ سے آباد فرما، ان کی زیارت سب کو نصیب فرما، سب کو ان دروں پر جانے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم ہمیں خداوند مشن محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کسی کو جو اس وقت دعا کا طالب ہے خداوند عالم جناب زہرا کے صدقے میں رمضان المبارک کی ان ساعات کے صدقے میں سب کی عبادت کو قبولیت عطا فرما، سب کی نیک و دلی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کو امام زمان کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما، دشمنان آل محمد خصوصاً آل سعود کو نیست اور نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین سامنے آ جاؤ وہ بند کر یا حسین یا حسین۔